اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ شب برات کی فضیلت 17 احادیث سے ثابت ہے، لہٰذا اس رات میں خوب دل لگا کر عبادت کرے، دل کھول کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب مانگے۔ لوگوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے کہ ہم اس رات میں کون سی عبادت کریں، کیا عبادت کریں اور کون سی نماز پڑھیں؟ تو میں بتلا دیتا ہوں کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں، اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بلکہ آپ مختلف عبادتیں کر لیں، الگ الگ عبادتیں کر لیں کہ تھوڑی دیر نفل نماز کے اندر مشغول ہو جائے، چاہے 2 رکعت ہو، چاہے 4 رکعت ہو، 8 رکعت ہو، جتنی آپ کی مرضی، تو تھوڑی دیر نفل نماز کے اندر مشغول ہو جائے، تھوڑی دیر قرآن کریم کی تلاوت کر لے، تھوڑی دیر ذکر اذکار کر لے، تھوڑی دیر تسبیح پڑھ لے اور تھوڑی دیر دعاؤں کے اندر مشغول ہو جائے۔ تو آپ اس طرح مختلف عبادتیں کر لیں، کیونکہ نہ جانے آپ کی کون سی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، آپ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لہٰذا آپ اس طرح مختلف عبادتیں کر لیں، اور پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں، جتنی آپ کی مرضی ہو۔ اور کون سی نماز پڑھیں تو میں بتلا دیتا ہوں کہ اس رات میں آپ وہی نماز پڑھیں جو نماز آپ روزانہ تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، رات میں وہی نماز آپ پڑھیں۔ اسی کو تہجد بھی کہتے ہیں اور اسی کو نفل بھی کہتے ہیں، تو دونوں ایک ہی ہے، نفل نماز، تہجد کی نماز۔ تو روزانہ آپ تہجد کی نماز جو پڑھتے ہیں وہی تہجد کی نماز، نفل نماز آپ پڑھیں۔ لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے علاقے میں اور دوسرے علاقے میں لوگوں نے اس رات میں ایک نماز بھی اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، ایک عبادت اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، وہ یہ ہے کہ شب برات کی نماز۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ شب برات کی نماز، یہ شب برات کی نماز کس شریعت میں ہے، کس دین میں ہے؟ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی نماز پڑھی، نہ صحابہ کرام نے پڑھی، نہ تابعین نے پڑھی، نہ بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے پڑھی۔ کس شریعت میں ہے؟ ان لوگوں کو شب برات کی نماز کہاں سے مل گئی؟ اللہ بہتر جانے۔ بھائی ہماری شریعت میں تو شب برات کی نماز کے نام سے، اس عنوان سے کوئی نماز ہی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا، نہ اللہ کے رسول نے بتلایا، نہ صحابہ کرام نے عمل کیا۔ ان لوگوں کو شب برات کی نماز کہاں سے مل گئی، کس شریعت میں ہے؟ اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے علاقے میں اور دوسرے علاقے میں مسجد کے امام حضرات اور علماء کرام لوگوں کو شب برات میں اپنی تقریروں میں، اپنی نصیحت کے اندر لوگوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ لوگوں شب برات کی نماز پڑھو۔ اب بتاؤ، اور یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ پہلی رکعت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھو، اور دوسری رکعت میں 3 بار قل هو اللہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان علماء کرام کو کیا کہا جائے؟ یہ صرف جہالت کے علاوہ کچھ نہیں، سوائے جہالت کے کچھ بھی نہیں، جہالت کی باتیں ہیں۔ حد ہو گئی کہ ان لوگوں کو شریعت میں یہ شب برات کی نماز کہاں سے مل گئی؟ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ شب برات کی نماز پڑھتے ہیں اور شب برات کی نماز لوگوں کو بتلاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا شریعت الگ ہو، ان لوگوں کا قرآن بھی الگ ہے، ان لوگوں کا خدا بھی الگ ہے، ان لوگوں کا نبی بھی الگ ہے۔ بھائی ہماری شریعت میں تو کوئی شب برات کی نماز نہیں، نہ ہمارے نبی نے بتلایا، نہ صحابہ کرام نے بتلایا، نہ ہمارے اللہ نے بتلایا۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے اللہ نے بتلایا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے نبی نے بتلایا ہو،
ہو سکتا ہے کہ ان کے قرآن میں ہو، ہماری شریعت میں تو نہیں ہے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، سمجھ بوجھ دے۔ شب برات کی نماز بتاؤ۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ چاہے شب برات ہو چاہے شب قدر ہو، راتوں کے اندر اس رات میں لوگوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ، ایک بہت بڑی تعداد مسجد کے اندر جمع ہوتی ہے، اور ایک مجموعہ ہوتا ہے مسجد کے اندر، اور اجتماعی طور پر صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ بعض حضرات اجتماعی طور پر کوئی اور عمل کر رہے ہیں، اور اگر اجتماعی طور پر عمل نہ کرے پھر بھی راتوں کے اندر اس رات میں اکٹھا ہونا اور اس طرح لوگوں کا بھیڑ لگانا، اس کا ثبوت دین اسلام کے اندر دور دور تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نام و نشان نہیں ملتا۔ اب خود دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی بار شب برات آئی، کبھی بھیڑ لگاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ کوئی روایت ملتی ہے آپ کو؟ صحابہ کرام کے زمانے میں 110 سال تک صحابہ کرام زندہ تھے، کتنی بار شب برات آئی؟ آپ نے کبھی کسی مسجد میں اور مسجد نبوی کے اندر لوگوں کا اس طرح بھیڑ لگاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کو کوئی روایت کوئی حدیث ملتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان لوگوں کو کہاں سے یہ بات مل گئی؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم چونکہ کتابی مسلمان ہیں، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، صحابہ کرام نے عمل کیا، اسی طرح ہم عبادت کریں گے۔ آپ خود اس چیز کو دیکھیں کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، نسائی شریف کے اندر حدیث ہے، تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث ملتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز ادا فرماتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے پیر پھیلا کر میت کی طرح آپ کے سامنے لیٹی رہتی۔ اللہ کے رسول جب سجدہ کرتے تھے تو میں پیر کو سمیٹ لیتی، آپ سجدہ فرماتے، سجدہ سے جب آپ سر اٹھا لیتے تو میں پیر پھیلا دیتی۔ اب بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو برابر میں مسجد نبوی ہے، ایک قدم باہر رکھے تو مسجد نبوی میں پہنچ گئے، ایک قدم اندر باہر رکھے مسجد نبوی کے باہر تو حجرہ عائشہ میں چلے گئے۔ تو آپ نے اس کے باوجود اس تنگ جگہ میں، حجرہ عائشہ تنگ جگہ ہے، اس چھوٹی جگہ کے اندر آپ نفل نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے کمرے کو نہیں چھوڑا، مسجد کو اختیار نہیں کیا، اس تنگی کی حالت میں آپ نفل نماز ادا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام بھی نفل نماز اپنے گھروں کے اندر ادا فرماتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اعتکاف کے علاوہ، اعتکاف کو چھوڑ کر پوری زندگی آپ نے نفل نماز اپنے گھروں کے اندر ادا کی۔ صحابہ کرام نے بھی اپنے گھروں کے اندر نفل نماز ادا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے علاوہ فرض نماز سے پہلے کی سنت مؤکدہ اور فرض نماز کے بعد کی سنت مؤکدہ ہمیشہ اپنے گھروں کے اندر ادا فرماتے تھے، اور ویسے ہی سنتیں اپنے گھر کے اندر ادا کرنا بھی سنت ہے۔ صرف فرض نماز اللہ کے رسول مسجد کے اندر ادا فرماتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے سے 50,000 کا ثواب ہے۔ کیا یہ مسئلہ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں؟ کیا یہ مسئلہ صحابہ کرام کو معلوم نہیں کہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے 50,000 کا ثواب ہے؟ ارے صحابہ کرام کی شان یہ ہے فاستبقوا الخیرات، نیک کام کے اندر آگے بڑھ کر رہتے تھے، نیک کام میں آپس میں مقابلہ کرتے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی شان۔ کیا صحابہ کرام کا ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ اور آپ کو زیادہ ثواب کی ضرورت ہے کہ آپ کا علم صحابہ کرام سے زیادہ ہو گیا؟ بتائیں،
تو اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے یہ عمل کر کے امت کو یہ بتلا دیا کہ نفل نماز اپنے گھر کے اندر ادا کرنا افضل ہے اور یہی سنت ہے۔ آج لوگوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ مسجد کے اندر اکٹھا ہو کر یہ عبادت کرتے ہیں، لہٰذا آپ اس طرح اکٹھا نہ ہو، بلکہ آپ اپنے گھر کی تنہائی اختیار کر لیں، گھر کا کونا پکڑ لیں، وہی آپ نماز ادا کریں اور وہی آپ عبادت کریں اور سنت کے مطابق آپ عمل کریں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ شب برات کی جو رات ہے، رات گزر کر اس کا دن کا جو روزہ ہے، اس بارے میں لوگوں کے درمیان جو مشہور ہے کہ اس 15ویں شعبان کی دن کا جو روزہ ہے وہ زیادہ فضیلت ہے، حالانکہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث بھی نہیں، اور ایک ضعیف حدیث ہے جو لینے کی بھی قابل نہیں، لہذا یہ کہنا کہ اس دن کا جو روزہ ہے وہ زیادہ ہی فضیلت ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ شعبان کا پورا مہینہ فضیلت ہے۔ جس طرح آج کی تاریخ میں فضیلت ہے، اسی طرح شعبان کی پہلی تاریخ میں بھی ویسے ہی فضیلت ہے، دوسری تاریخ میں بھی وہی فضیلت ہے، تیسری تاریخ میں بھی وہی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، شعبان کے پورے مہینے میں آپ روزہ رکھتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اور صرف یہ فضیلت دے دینا کہ 15 شعبان کا دن کا روزہ زیادہ فضیلت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ شب برات میں دن میں ہو یا رات میں لوگوں کا قبرستان جانا، جماعت ہو کر، گروہ ہو کر قبرستان جانا، ایک قبرستان سے دوسرا قبرستان سے تیسرا قبرستان، اس طرح گروہ ہو کر کے قبرستان جانا، شریعت اسلام میں دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا، ثبوت نہیں ملتا۔ آج لوگ اپنے امام کو آگے رکھ کر گروہ ہو کر کے قبرستان جا رہے ہیں، اس کا ثبوت کہاں سے مل گیا ان لوگوں کا؟ اگر آپ کو سنت کو زندہ کرنا ہے، اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنا ہے، تو آپ بھی شب برات میں اکیلا، تنہائی میں اکیلا قبرستان چلا جائے، خوب مردوں کے لیے آپ مغفرت کی دعائیں کریں، مانگیں، کیونکہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے اور دیگر تمام کتابوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں رات کو ایک بار قبرستان چلے گئے، بہت دیر تک آپ نے دعائیں مغفرت کی قبرستان والوں کے لیے۔ لہٰذا اگر آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو آپ بھی زندگی میں ایک بار چلا جائے اور خوب دعائیں مانگیں۔ لیکن یہ کیا باتیں ہیں کہ گروہ ہو کر، جماعت ہو کر کے قبرستان جانا؟ اگر اللہ کے رسول چاہتے تو صحابہ کرام ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی، صحابہ کرام کو لے کر گروہ ہو کر، جماعت ہو کر جنت البقیع میں جاتے، قبرستان جاتے، دعائیں مانگتے۔ کہ آپ کا علم صحابہ کرام سے زیادہ ہو گیا؟ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہدایت دے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔